بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلالت لفظیہ اور غیر لفظیہ کی مطلب کتنے قسمیں ہیں؟ یہ سبق نمبر 6 ہے۔ دلالت لفظیہ اور غیر لفظیہ میں سے مطلب دلالت لفظیہ کی بھی 3 قسمیں ہیں، غیر لفظیہ کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ دلالت لفظیہ کی 3 قسمیں ہیں: وضعیہ، طبعیہ، عقلیہ۔ دلالت غیر لفظیہ کی بھی 3 قسمیں ہیں: وضعیہ، طبعیہ، عقلیہ۔ تو اب اس طرح اگر ہم کہیں گے تو دلالت لفظیہ وضعیہ ہو گیا، دلالت لفظیہ طبعیہ ہو گیا، دلالت لفظیہ عقلیہ، دلالت لفظیہ غیر لفظیہ، دلالت غیر لفظیہ طبعیہ، دلالت غیر لفظیہ وضعیہ، دلالت غیر لفظیہ عقلیہ۔ 6 قسم ہوں گے۔ دلالت لفظیہ وضعیہ کہتے ہیں کہ جس میں دال اپنے مدلول پر واضح کی وجہ سے دلالت کرے، دلالت لفظیہ وضعیہ کہتے ہیں، یعنی جس میں دال اپنے مدلول پر واضح کی وجہ سے دلالت کرے۔ جیسے لفظ زید کی دلالت جو ہے ذات زید پر ہو رہی ہے، تو اس لیے ہو رہی ہے کہ واضح نے لفظ زید کو ذات زید پر وضع ہی اس لیے کیا کہ وہ ذات زید پر دلالت کرے۔ اب دلالت لفظیہ طبعیہ۔ دلالت لفظیہ طبعیہ میں کیا ہوتا ہے کہ دال اپنے مدلول پر طبیعت کے چاہنے کی وجہ سے دلالت کرے، طبیعت کے چاہنے کی وجہ سے دلالت کرے۔ جیسے لفظ اح کی دلالت کس پر ہوتی ہے؟ سینے کے درد پر ہوتی ہے، کیونکہ درد کے وقت طبیعت عموماً اس قسم کے الفاظ نکالنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اس دلالت میں اح دال ہے اور سینے کے درد جو ہے یہ سینے کا درد مدلول ہے۔ دلالت لفظیہ عقلیہ ہے، یعنی جس میں دال اپنے مدلول پر محض عقل کے چاہنے کی وجہ سے دلالت کرے، محض عقل کے چاہنے کی وجہ سے، اور اس میں وضع اور طبیعت کا دخل نہیں ہوتا ہے۔ اس میں محض عقل کے چاہنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس میں وضع اور طبیعت کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ جیسے کہ دیوار کے پیچھے سے سنائی دیا جانے والے لفظ دیز، مطلب دیوار کے پیچھے سے آواز آئی دیز دیز، تو اس کی دلالت بولنے والے کے وجود پر ہو رہا ہے۔ اس مثال میں لفظ دیز دیز دال ہے اور بولنے والا جو ہے یہ مدلول ہے، بولنے والا کا وجود مدلول ہے۔ لفظ دیز کی قید اس میں اس لیے لگائی ہے کہ اگر ہم لفظ موضوع کو استعمال کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں 2 دلالتیں اکٹھا ہو جاتی ہے اور اس میں وضعیہ پایا جاتا ہے، اس لیے لفظ دیز کا استعمال کیا، لفظ غیر موضوع کو استعمال کیا تاکہ ایک ہی دلالت اس میں شامل رہے۔